نبی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید شاہ محمد خالد حسینی المعروف علی پاشا صاحب قبلہ مدث اللہ العالی فاضل جامع نظامیہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے پرفیض خطاب سے ہمارے قلوب کو مستفیض فرمائیں. حضرت کا استقبال پرجوش نعرے سے فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، مجھے آپ کے سامنے ٹھہر کر کچھ عرض کرنے کا موقع دیا گیا ہے اور اس کا حکم مجھے دیا گیا ہے، اسی لیے آپ کے سامنے اس پرمسرت محفل میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوا آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جان، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ بڑا ہے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان اور یہ بھی ایک احسان. سبحان اللہ. برادران عزیز، احقر اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اس میں غور طلب تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مبعوث فرمایا، اللہ احسان جتاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مؤمنین پر احسان فرمایا اس طور پر کہ ان کے درمیان رسول کو مبعوث فرمایا. ہمارا ہر لمحہ اللہ کا احسان ہے، ہر لمحہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہمیں ہوا بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں پانی بھی دیا ہے. ہوا ایسا احسان ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پانی ایسا نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ نے کھانا دیا، اللہ نے پانی دیا، ہر چیز اللہ نے مہیا فرمائی. لیکن جب جب ہوا کا ذکر ہوا، پانی کے دینے کا ذکر ہوا، تب جب اللہ نے کبھی اپنا احسان نہیں جتلایا. ہر لمحہ جب جب اللہ ہمیں احسان کر رہا ہے تب تب اللہ احسان نہیں جتا رہا ہے. لیکن جب بات آئی احسان جتانے کی، جب یہ موقع آیا کہ اللہ یہ چاہا کہ میں اپنا احسان مخلوق پر جتاؤں، تو اس انداز میں جتا رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے احسان فرمایا جبکہ اس
نے اپنے رسول کو تمہارے نفسوں میں سے نکال کر تمہارے لیے مبعوث فرمایا۔ اب اس کے اندر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس نعمت کی صفات کو بھی گنہا رہا ہے، صفات کی علامتوں کو بھی گنہا رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ نعمت ایسی نعمت ہے جو گھیرے ہوئے ہے، اتنے نعمتوں کو گھیرے ہوئے ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس کے آیتوں کو ان پر تلاوت فرماتا ہے۔ یہ رسول ایسے رسول ہے جو ان کی اپنی اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو ان پر تلاوت فرماتے ہیں۔ پھر کیا ہے آگے فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نہ صرف رسول اب اللہ کی آیتوں کو بتاتا ہے بلکہ ان کو جو ان کے دلوں میں جو گمراہی ہے، کہ ضلالت ہے، جو کفر کا تاریکی ہے، اس کو پاک و صاف فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب تزکیہ ہو گیا، پاک و صاف کر دیا، تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انہیں اللہ کی کتاب بھی سکھاتا ہے اور اس کی حکمتیں جو کتاب کے پیچھے ہیں وہ بھی بتلاتا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو اللہ کی ایک نعمت ہے، رسول ایک نعمت بتا رہا ہے، کتنی نعمتوں کو گھیری ہوئی یہ نعمت ہے کہ اگر اب نعمت حاصل کرنی ہے، نعمت قرآن کی نعمت حاصل کرنی ہے، وہ بھی رسول سے ملے گی، حکمت کی نعمت حاصل کرنی ہے وہ بھی رسول سے ملے گی، اور اس کے لیے جو دل ہے اس کا تزکیہ بھی چاہیے، پاکی ستھرائی بھی چاہیے، تو وہ بھی رسول سے حاصل ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر جب اللہ نے اپنی نعمتوں کا ہم پر نزول بھی فرما دیا اور اس کے بعد اس پر اپنا احسان بھی جتلا دیا کہ اللہ نے یہ نعمت دے کر تم پر احسان کیا ہے، تو پھر اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیں، لیکن ہماری یہ حیثیت نہیں، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ ہم اللہ کے احسان کا بدلہ دے سکیں، تو پھر ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، مالک ہماری یہ استطاعت ہی نہیں ہے، ہماری یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے احسان کا بدلہ دے سکیں، تو ہی بتا دے ہم تیرے احسان کے بدلے میں کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اب جب اللہ کا احسان، اللہ کی رحمت تم پر آ گئی ہے، اللہ کی نعمت تم پر آ گئی ہے، تو تمہارا یہی فرض بنتا ہے، تمہارے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ تم اللہ کی نعمت کا ذکر کر دو، تحدیث نعمت ہو جائے، ذکر نعمت کا اظہار کر دو، یہی تمہاری طرف سے اس نعمت کی جزا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں تو اس آیت کے اندر بھی ایک نقطہ پوشیدہ ہے، جو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، تحدیث نعمت کو۔ یہاں پر ذکر نعمت نہیں کہا، کیونکہ ذکر کبھی تنہا بھی ہوتا ہے، کبھی مجمع میں بھی ہوتا ہے، لیکن تحدیث جو ہوتی ہے، تحدیث نعمت کی یہ خصوصیت ہے کہ تحدیث جمع ہو کر ہی ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تنہا کریں گے تو تحدیث نعمت نہیں ہوگی، ذکر نعمت ہوگی، لیکن جب جمع ہو کر تحدیث نعمت کرنا چاہو تو جمع ہو کر تحدیث کرو، جب جمع ہو کر نعمت پر اظہار شکر کرو گے تب تحدیث نعمت ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نعمت کا شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے، وہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس سے پہلے بتا دیا کہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا احسان بھی جتا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رحمت آئی تو کیسے آئی، رحمت کا جو نزول تم پر ہوا تو کس کیفیت کے ساتھ ہوا، کس انداز میں ہوا، تو پھر کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب یہ رحمت مومنین پر آئی تو رحمت کے ساتھ آئی، رحمت بن کر آئی، نہ صرف مومنین کے لیے رحمت بن کر آئی بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ تو نعمت کے آنے کا کیفیت بھی اللہ بتا رہا ہے کہ نعمت آئی تو رحمت کے ساتھ نعمت آئی۔ اب یہ معلوم ہوا کہ نعمت کی کیفیت کیسی ہے کہ نعمت رحمت کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کے فضل کا حاصل ہو گیا، جب تمہیں اللہ کی نعمت رحمت مل گئی ہے، تو اب تمہارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ان پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، یہیں پر ہی خاموش نہیں ہو گئے۔ اس کے آگے پھر فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ بہتر ہے جو کچھ تم نے جمع کیا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس نعمت پر، اس رحمت پر، اس فضل پر چاہیے کہ خوشی مناؤ۔
اب اگر ہم سابق میں جاتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ نعمت آئی تو کس انداز میں آئی، نعمت آئی تو رحمت کی شکل میں آئی، اور پھر اللہ کا حکم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہمارا فضل تمہارے پاس آ جائے، جب ہماری رحمت تمہارے پاس آ جائے تو چاہیے کہ تم اس پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی مناؤ، اور خوشی مناؤ بلکہ صرف ایسا نہیں کر رہا ہے، ذرا انداز تکلم کو بھی دیکھیے، ذرا انداز کو بھی دیکھیے کہ کیسے کہہ رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کوئی بات جب کہی جاتی ہے تو وہ 3 انداز میں کہی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے ابتدائی، ایک ہوتی ہے طلبی، تیسری ہوتی ہے انکاری۔ ابتدائی جو خبر آتی ہے وہ بغیر تاکید کی آتی ہے، اس میں کوئی تاکید نہیں ہوتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں کوئی تاکید نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تاکید کے ساتھ سختی کے ساتھ بولنا ہی نہیں ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر طلبی ہے، طلبی ہے۔ یہ طلبی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس انداز کو کب لیا جاتا ہے جبکہ کسی کے دل میں پشو پیش ہو کہ یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے، کہ تو اس پر اللہ تعالیٰ ایک تاکید کے ساتھ اس کے پسو پیش کو، اس کے دل میں جو تردد ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ طلبی ہے، وہ طلب کرنا چاہتا ہے اس کو، وضاحت کو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور جو انکاری ہوتی ہے اس کو تاکید در تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب چلتے ہیں کہ فلیفرحوا کیا ہے، اس کے اندر فا تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، یفرحو غائب کا صیغہ، اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ امر غائب جو ہوتا ہے، امر حاضر بھی ہوتا ہے، امر غائب بھی ہوتا ہے، تو امر حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس سے زیادہ معنی امر غائب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر چاہتا تو کہتا افرحو کہ تم خوشی مناؤ، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ امر غائب کے صیغوں کو بیان کر کر تاکید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے مضبوط جو امر ہوتا ہے، سب سے زیادہ تاکید کی جس کے اندر پائی جاتی ہے، اس سے بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے فلیفرحوا، اور یہاں پر لیفرحوا اصل میں امر غائب کا صیغہ ہوتا ہے کہ لیفرحوا، لیکن یہاں پر فا کیوں تاکید کے لیے لے آیا کہ امر غائب کا صیغہ تاکید کے لیے، فا تاکید کے لیے، اس کے بعد پھر وہاں پر فبذالک ہے۔ ذالکہ اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، اس میں اشارہ بعید ہے، لیکن یہاں پر قریب ہی میں تو ذکر ہوا تھا نا، فضل اور رحمت قریب ہی میں آئی تھی، لیکن ذالکہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جب اس میں اشارہ قریب کے لیے بعید کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی تاکید پیدا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کے ترجمے میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حاضر کتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب مراد ہے۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہی ترجمہ کرتے